ویلکم ٹو دی ایپیسوڈ 1 آف ہیل ود قرآن سیریز۔ آج کی اس سیریز میں ہم بات کریں گے قرآن مجید کی ابتدائی آیات پر، اس کے اوپر تدبر کریں گے اور جانیں گے کہ اس میں ہمارے لیے سیکھنے کو کیا کچھ ہے۔ کیا پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا وہ نماز تھا یا روزہ، یا پھر کچھ اور جو آج بھی آپ کی اور میری زندگی بدل سکتا ہے؟ خاموش رات میں جب پہاڑ ساکت تھے، فضا میں گہری خاموشی تھی، ایک انسان تنہا اپنے رب کی عبادت میں مشغول تھا اور اپنے وجود کے سوالوں میں گم تھا۔ اچانک آسمان اور زمین کے بیچ ایک آواز گونجی، ایسی آواز جو نہ صرف اس ایک انسان کے لیے تھی بلکہ پوری انسانیت کے لیے تھی۔ ایک حکم، ایک صدا، ایک آواز، اقرا، پڑھو۔ یہ لفظ کسی کتاب کے آغاز کا نہیں بلکہ ایک نور کے سفر کا آغاز تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جہالت کی رات ختم ہوئی اور علم کی صبح طلوع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے نماز سے پہلے، جہاد سے پہلے، صدقہ اور روزے سے پہلے انسان کو پڑھنے کا حکم دیا۔ آخر کیوں؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کیونکہ پڑھنا صرف الفاظ سمجھنا نہیں ہے بلکہ یہ زندگی کو سمجھنا ہے، یہ اپنے رب کو پہچاننے کی پہلی سیڑھی ہے۔ تو پہلی وحی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی وہ سورہ العلق کی پہلی آیات تھیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے انسانیت کا رخ بدل دیا۔ یہاں صرف پڑھنے کا نہیں بلکہ سمجھنے، سوچنے اور جڑنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا جو دل میں آیا پڑھو، بلکہ کہا بسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ یہ علم وہ نہیں جو آپ کی انا بڑھاتا ہے بلکہ یہ علم وہ ہے جو آپ کو جھکنا سکھاتا ہے، جو آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ بناتا ہے، جو انسان کو اس کے خالق سے جوڑتا ہے۔ یہ پہلا سبق ہے۔ علم ایک عبادت ہے اگر وہ اپنے رب کے نام سے شروع ہو۔ اب سنیں دوسری آیت کیا کہتی ہے۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو ایک چپکنے والی چیز سے پیدا کیا۔ یہ الفاظ بظاہر بہت سادہ ہے لیکن ان کے پیچھے ایک پوری حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ تم کسی چیز کے مالک بن کے پیدا نہیں ہوئے ہو۔ تمہاری ابتدا ایک حقیر سے مادے سے ہوئی ہے، ایک ایسی حالت میں جس میں نہ طاقت تھی نہ اختیار، مگر دیکھو اسی کمزور وجود کو میں نے عقل دی، شعور دیا، زبان دی، دل دیا اور تمام مخلوقات میں سب سے بلند مقام دیا۔ یہ آیت انسان کو اس کے اصل اور عزت دونوں کی یاد دلاتی ہے کہ تمہارا آغاز تو معمولی ہے لیکن تمہارے اندر روح الہی ہے۔ تم مٹی سے تو بنے ہو لیکن تمہارا مقصد بہت بڑا ہے۔ یہ وہ تدبر ہے جو انسان کو عاجزی بھی دیتا ہے اور وقار بھی۔ عاجزی یہ کہ میں کچھ نہیں تھا اور میرے رب نے مجھے اتنا سب کچھ عطا کر دیا۔ تمہارا رب سب سے زیادہ کریم ہے۔ کریم یعنی جو دینے میں کبھی کمی نہیں کرتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے پڑھنا صرف ذمہ داری نہیں ہے، یہ رحمت کا ایک دروازہ ہے۔ جو اپنے رب کے نام سے پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنے علم، اپنی سمجھ، اپنی روشنی کی بارشیں کر دیتا ہے۔ یہاں ربک الاکرم ہمارے دل کو تسلی دیتا ہے کہ تم اس دنیا میں اکیلے نہیں ہو، تمہارا رب ہر آن تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارے سوال، تمہاری تلاش، تمہارا سیکھنا، تمہارا ٹوٹنا سب اس کے علم میں ہے، اور وہ رب تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں پڑھنے کا مفہوم نور میں بدل جاتا ہے۔ تو اب یہ صرف علم نہیں ہے، یہ علم ایک رحمت ہے۔ پھر آتی ہے چوتھی آیت، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تمہیں علم دیا۔ قلم انسان کی پہچان ہے، یہی وہ ہتھیار ہے جس سے فکر لکھی جاتی ہے، جس سے تاریخ بنتی ہے، جس سے دلوں کے راز لفظوں میں ڈھلتے ہیں۔ قلم صرف لکھنے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ ایک اظہار کی طاقت ہے، ایک شفا کی زبان۔ اور سب سے بڑھ کر جب ایک عورت قلم اٹھاتی ہے، اپنے احساسات، اپنے زخم، اپنی سچائی لکھتی ہے، تو وہ دراصل اس الہی وعدے کو پورا کر رہی ہوتی ہے جو علامہ بالقلم میں چھپا ہوا ہے۔ یہ آیت عورت کے وجود کی تصدیق کرتی ہے کہ تمہاری سوچ، تمہارا لکھنا، تمہارا سیکھنا سب عبادت ہے، کیونکہ
تم بھی اس علامہ بالقلم کا حصہ ہو جو رب نے عطا کیا۔ 5ویں آیت جو اس علم کو روح کی گہرائی تک لے جاتی ہے، علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ آیت ایک امید ہے، گویا ایک اعلان ہے کہ انسان سیکھ سکتا ہے، نئے دروازے کھل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی تمہاری صلاحیتیں میری امانت ہیں، تمہاری سمجھ، تمہارے اندرونی احساسات، تمہارا ارادہ سب میرا عطا کردہ ہے۔ جب انسان یہ مان لیتا ہے تو علم صرف دماغ کا نہیں بلکہ وہ دل کا حصہ بن جاتا ہے، اور پھر سیکھنا عبادت اور جاننا شفا۔ تو اب دیکھو یہ 5 آیتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان 5 آیات میں ہمیں 5 تحفے دیے ہیں۔ پہلا، پڑھنا، اقرا۔ دوسرا، اپنے اصل کی پہچان، من علق۔ تیسرا، رب کی کرم نوازی، وربک الاکرم۔ چوتھا، اظہار کی طاقت، علم بالقلم۔ اور 5واں، سمجھ اور شعور، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ صرف وحی کی ابتدا نہیں تھی، یہ انسانیت کے جاگنے کی ابتدا تھی۔ آج صدیوں بعد بھی یہی آواز مجھے اور آپ کو پکار رہی ہے۔ پڑھو تاکہ تم جان سکو کہ تمہارا رب کون ہے۔ پڑھو تاکہ تم اپنے رب کو پہچانو۔ پڑھو تاکہ تم اپنے زخموں کو ہیل کر سکو، کیونکہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہر ٹوٹے وجود کا مرہم ہے۔ قرآن کی ہر آیت ایک چراغ ہے اور اقرا اس چراغ کی پہلی لو ہے۔ تو آؤ اپنے رب کے نام سے ہم مل کر پڑھتے ہیں، اپنے دلوں کو شفا دیتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ جیتے ہیں کہ وہ رب جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا وہ ہمارے زخموں کو ہیل بھی کرے گا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھنا صرف علم نہیں ہے، یہ دل کا سفر ہے اور یہی سفر شفا کا آغاز ہے۔ اب میں ملوں گی آپ سے ہیل وتھ قرآن سیریز کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور تب تک میں امید رکھوں گی کہ آپ ان آیات کے اوپر غور و فکر کریں گے خود بھی، اور ان کو اپنی زندگی پر اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے رب کی طرف پہلا قدم بڑھائیں۔